اہل بیت اطہار علیہم السلام کی عظمت پر درود بھیجیں. محمد و آل محمد. محمد محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الأراضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم انشاءاللہ اس عزاداری سید الشہداء کو ہماری آخرت اور عاقبت کا وسیلہ قرار فرمائے. خداوند متعال ان آنسوؤں کے صدقے میں، اس غم کے صدقے میں، محبت کے صدقے میں جو خدا نے ہمارے دلوں میں اہل بیت کے لیے قرار دیے، قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو حب اہل بیت نصیب فرمائے. انشاءاللہ اسی محبت پہ زندگی، اسی محبت پہ موت نصیب فرمائے. ان کے وارث کا ظہور دیکھنا نصیب فرمائے. انشاءاللہ ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اہل بیت اطہار علیہم السلام کی چاہنے والوں کی مزید حفاظت کے لیے، پرچم اعزا کی مزید سربلندی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. خداوند متعال کے لطف و کرم سے عزاداری کی توفیق ہمیں نصیب ہو رہی ہے، اور میں ہر روز کوشش کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو کہ جو ہماری زندگی میں پریکٹیکلی اس کو چینج کرے. اور بہت زیادہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ درود پڑھتے وقت اہل بیت اطہار پہ توجہ دیں. ایسا نہ ہو کہ ہم صرف زبان سے درود پڑھ رہے ہوں، ہمارا ذہن کچھ اور سوچ رہا ہو. یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جب ہم خطبہ پڑھ رہے ہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن آپ کی توجہ کہاں ہے؟ جب ہم خطبہ پڑھ رہے ہیں ہماری ڈیوٹی ہے ہماری توجہ خطبے کی طرف ہو. جب ہم حمد کر رہے ہیں خدا کی طرف توجہ دیں. جب کہہ رہے ہیں والصلاۃ والسلام ہمیں نبی کی ذات پہ توجہ دینی ہے. جب ہم وقت کے امام کا نام لیں ان کی ذات پہ توجہ دیں. صحیح ہے، آپ کو بھی یہی کرنا چاہیے. خطبے کے وقت اپنے ذہن کو کہیں اور مت جانے دیں، توجہ اس طرف متمرکز کریں، کنسنٹریٹ کریں، فوکس کریں. اس سے برکتیں نازل ہوں گی انشاءاللہ تعالی. یہ خداوند متعال کی طرف سے ایک نعمت ہے جو نصیب ہوئی ہے. اس کے ہر منٹ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرنا یہ ہم سب کا فریضہ ہے، یہ ہماری سب کی ڈیوٹی ہے. انشاءاللہ خدا قبول فرمائے. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. جب میں دیکھوں گا کہ اب لوگ دروازے سے اس طرف جانے کے نزدیک آ رہے ہیں تو پھر میں آپ کو دوبارہ زحمت دوں گا. میرے اپنے تجربے کے مطابق ابھی بہت جگہ باقی ہے، بہت جگہ باقی ہے.
اور جو آپ کے دلوں میں باقی ہے وہ اس سے زیادہ ہے جو زمین پہ باقی ہے. ظاہر ہے آپ اپنے بھائیوں کو مشکل میں نہیں دیکھنا چاہیں گے، تو اس وقت پھر میں آپ کو زحمت دوں گا. ابھی شاید اتنی ضرورت نہ ہو، لیکن اگر آ سکیں تو آ جائیں. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. بہت ساری حقیقتیں ہیں جن کی طرف ہم نے ان چند دنوں میں اشارہ کیا. کچھ کے اوپر ہم نے اصرار زیادہ کیا، کچھ پہ اصرار اتنا زیادہ نہیں کیا، اور یہ آپ کے لیے چھوڑ دیا کہ آپ ان کے اوپر غور کریں. جو ہمارا مین فوکس تھا اور ہے، اور تھوڑا سا ایک دو دن ہم نے ایک اور اس کے سب ٹاپک کے اوپر زیادہ محنت کی. جو ہمارا مین فوکس ہے وہ یہ کہ امام تشریف لائیں گے، بہت سارے لوگ صحیح فیصلہ نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ جواب دیے ہم نے. ایک تو یہ کہ ان کی کلچر کافی چینج ہو چکی ہوگی. کلچرلی ان کا مائنڈ سیٹ ایسا بن گیا ہوگا کہ وہ اس ٹائم کے اوپر صحیح فیصلہ نہیں کر سکیں گے. یہ سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ہماری کلچر، ہمارا دماغ، سوچنے کا طریقہ، ہماری جس کو ہم لوگ اپنے ایک لفظ میں کہتے ہیں سیٹ آف ویلیوز، وہ جو ہماری ویلیوز ہوں، وہ ویلیوز ہمیں امام کی طرف لے کر جائیں. کون سی ویلیوز ہوتی ہیں جو امام کی طرف نہیں جانے دیتی؟ بہت آسانی کے ساتھ میٹیریل ویلیوز. اگر میٹیریلزم کسی کے دماغ کے اوپر آ جائے، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، یہ میٹیریلزم اس کو قطعاً امام معصوم کی آواز نہیں سننے دے گا. جانا دور کی بات ہے، اگنور کرے گا. وہ سنے گا بھی تو اس کو ویلیو نہیں دے گا. آپ کہیں گے مولانا اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی؟ کیا ہم نے عاشور نہیں پڑھی ہے؟ کیا یہ لوگ بہرے تھے؟ کیا یہ لوگ اندھے تھے؟ 6 ماہ کے بچے کا گلا ان کو نظر نہیں آتا تھا؟ کتنے اندھے تھے یہ کتنے بہرے تھے کہ ان کو بچوں کی آتش سنائی نہیں دے رہی تھی؟ عرب میں یہ رسم تھی؟ عرب یہ کرتے تھے؟ سید الشہداء کے والد نے کیا کیا تھا جب اپنے دشمنوں کے پانی کے سامنے تھے؟ پانی دیا تھا. سید الشہداء کے جد امجد نے کیا کیا تھا؟ پانی دیا تھا. یہ ان کو نہیں پتا تھا؟ ایک ایک شعر یاد ہوتا تھا ان کو ہر ایونٹ کے اوپر. یہ ان کو یاد نہیں تھا کہ رسول اللہ نے اور امیر المومنین نے کیا کیا تھا سلام اللہ علیہ اجمعین؟ یہ سب پتا تھا ان کو. تو کیا ہو گیا تھا ان کو؟ تالے پڑ گئے تھے، مہر لگ گئی تھی. قرآن کریم فرماتا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. کسی قابل نہیں بچے تھے. کیوں ایسا ہوا تھا؟ ویلیوز کو اللہ کی ویلیوز کے اگینسٹ لے گئے تھے. انہوں نے اپنی لائف میں اس کو پرائرٹی دے دی تھی جس کو پرائرٹی نہیں ملنی تھی. اور یہ ہمارے پاس خدا کا بتایا ہوا ایک قانون ہے، وہ یہ کہ اگر تم یہ کرو گے، بڑی نفیس بہت اچھی ایک دعا ہے 15 شعبان کی رات کے لیے، اور شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں لکھی ہوئی ہے. آپ نے 15 شعبان میں یقین پڑھی ہوگی. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معصیتک. اس طرح کر کے شروع ہوتی. اور اس دعا کے اندر آگے جا کر ارشاد فرمایا ربنا لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مفزع علمنا. خدایا دنیا کو ہماری سب سے بڑی بودریشن قرار نہ دے. ہماری کیریئر پلاننگ کی بیس کیا ہے؟ آخرت ہے. اے سے لے کے زی تک، جس کو آپ زیڈ بولیں زی بولیں، سب کا سب ایک بات ہے، پیسے کیسے کمائے گا. اکبر ہمنا اور کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ جو مولوی بیٹھا ہوا ہے یہاں پر بول رہا ہے، اس کا سب سے بڑا ہم و غم یہ ہے کہ اس کو پیسہ کتنا ملنا ہے، آپ کو کیسا لگے گا؟ اور اگر مجھے یہ پتہ چلے کہ جو لوگ یہاں پر آ رہے ہیں ان کا اصلی ہم و غم پیسہ ہے، تو مجھے کیسا لگے گا؟ آپ کو برا لگے گا، مجھے اچھا لگے گا. اور سوسائٹی میں کیا ہم و غم ہے پھر؟ اچھا کوئی کہے مولانا تو کیا ہوا؟ ہاں ربنا لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا. دنیا کو ہماری سب سے بڑی مشکل قرار نہ دے، ساری ہماری اٹینشنز دنیا پہ جائیں.
ولا مفزع علمنا، اور ہمارے سارے علم کی جو آخری کوشش ہے، نالج، ایفرٹس، سب کا سب کیا ہے؟ دنیا پہ پہنچ جاؤں، یہ نہ بنانا مجھے. کیوں؟ ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، میرے اوپر ان لوگوں کو رول نہ دے جو مجھ پہ رحم نہیں کریں گے. کنیکشن کیا ہے؟ معصوم کا کلام بغیر کنیکشن کے نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ، اگر تم نے دنیا کو اپنے ہم و غم بنایا، تم پہ وہ لوگ حکومت کریں گے جو تمہاری رسپیکٹ نہیں کریں گے. کیا مطلب میری رسپیکٹ نہیں کریں گے؟ میں تو ہیومن رائٹس ہیں. تمہارے قرآن کو جلائیں گے، تمہاری سیکرٹ چیزوں کو بے عزت کرنے کی کوشش کریں گے. پھر تم کیا کرو گے؟ تم ان کی محتاجی میں بیٹھے ہوگے. کیوں تم نے یہ ویکنس دی تھی انہیں؟ میں نے لوگوں کو روتے دیکھا ہے اپنے سامنے بڑے لوگوں کو، گرون اپ. مولانا ہم سے غلطی ہو گئی بہت بڑی، ہم ذمہ داری لے رہے ہیں، ہم نے غلط کر لیا. ابھی کیا کریں پھر؟ ویلیوز کو صحیح کرو. اگر ویلیوز صحیح نہیں ہوئی، ہم نیچے آتے رہیں گے. نعوذ باللہ تعالی. روایت کہہ رہی ہے، آیت کیا، یہ دعا کہہ رہی ہے. اب جا کے دیکھ لو، شیخ عباس قمی نے لکھا ہے، اور شیخ عباس قمی نے اس دعا کے لیے لکھا ہے کہ یہ اعلیٰ ترین کانسیپٹس اس دعا کے اندر ایکسپلین ہوئے ہیں. یہ کنیکشن ہے دنیا اور آخرت کے درمیان، کہ اگر کوئی خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی. میں روایت بہت زیادہ عرض کرتا ہوں، آج لکھ کے بھی نہیں سوچا تھا کہ میں یہ بولوں گا، لیکن بیچ میں آ رہی، اس لیے اللہ کے نبی کی روایت عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. فرمایا علیک بالآخرہ تأتک الدنیا ساخرہ، تم آخرت کی فکر کرو، دنیا حقیر ہو کر، انفیریئر ہو کر تمہارے پاس آئے گی. اور اگر تم نے آخرت کی فکر نہیں کی، تمہیں انفیریئر ہو کر دنیا کے پیچھے بھاگنا ہوگا. یہ ہوگا. اور ابھی کیا ہو رہا ہے؟ ابھی ہم سے لوگ کہہ رہے ہیں مولانا مسلمانوں کی دیکھیں آپ کتنی بے عزتی ہو گئی ہے، مسلمانوں کی کوئی عزت نہیں بچی ہے. مجھے نظر نہیں آ رہا کہ ہمیں روایتوں اور آیتوں نے کیا بتایا تھا کہ کب یہ بے عزتی آئے گی. یہ اس وقت بے عزتی آئے گی جب تمہارے عجل، وہ بچھڑا پیسہ ہوگا، تمہارے اندر کا چھپا ہوا خدا پیسہ ہوگا. تو یہ جو پیسے کی عبادت ہے، یہ انسان کو ذلیل کرتی ہے. کتنا ذلیل کرتی ہے. ملکہ سبا کے لیے قرآن کریم ارشاد فرمایا تھا، اس کے سامنے حضرت سلیمان نے نشانیاں رکھی، اس نے سب مان لیا، ہاں ٹھیک ہے سب ہے. فرمایا بعد میں کیا؟ صدھا ما کانت تعبد من دون اللہ، یہ اللہ کے سوا کسی اور چیزوں کو چاہتی تھی، ان کو پوجتی تھی، اس نے اس کو اللہ کو ماننے سے روک لیا. اس کے دل میں خدا کے علاوہ بھی کچھ تھا. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اگر میں مان گئی تو میں ملکہ کہاں رہوں گی؟ Who will call me queen؟ یہ اپنے دل میں کسی اور کو پوجا کر رہی تھی. اچھا آپ کہیں گے نہیں مولانا وہاں پہ لکھا ہے عبادت، تو اس کا مطلب ہے یہ کسی کے سامنے سجدہ کرتی ہوگی. نہیں، سجدہ نہیں ہوتی عبادت. جو آپ کے ڈیسیشنز کو طے کرے وہ معبود ہے. آپ کہیں گے مولانا کہاں سے آپ نے نئی ویکیبلری؟ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو اپنی ہوا و ہوس کی عبادت کرتا ہے؟ تم نے اس کو دیکھا؟ اس نے اپنی ہوا و ہوس کو اپنا رب بنا لیا ہے. کیا مطلب رب بنا لیا؟ یہ اپنے سامنے خود سجدہ کرتا ہے؟ نہیں، یہ ابھی بھی سجدے میں خدا کے سامنے سر جھکاتا ہے، لیکن حکم کس کا مانتا ہے؟ اپنی ہوا و ہوس کا. اس وجہ سے خدا کہہ رہا ہے اس نے اس کو رب بنایا ہے.
اس کی وجہ سے خدا متعال فرما رہے یہ جو کوئن تھی سبا یہ اس نے پرابلم کی ہے اپنے ساتھ، یہ کسی اور کو پہنتی ہے، یہ اس سے خدا کو نہیں مان رہی ہے۔ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا عزیزان محترم، خدا نہ کرے نعوذ باللہ ہمارا جو کلچر ہے اس کے اندر وہ جگہ جہاں سے آرڈر کمانڈ آ رہا ہے اور وہ ایکچولی ہمارے لیے ایک اسٹینڈرڈ بنا ہوا ہے، وہ پرابلم آتی ہے تو پھر ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ خدا ہے، یہ ہونا ہے، اس کو ہم نے خدا بنانا ہے۔ جو میں نے عرض کیا تھا طواف یہ ہے، یہ جو ہم حاجی کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو، اس سے حاجی ہم ہوں گے نہیں۔ حاجی ہم اس وقت ہوں گے جب خدا کا کعبہ ہماری زندگی میں بیچ میں ہوگا اور ہمارا ارادہ اس کے گرد گھومے گا، تب ہم حاجی ہیں، تب ہم نے طواف کیا ہے۔ ورنہ ہم پتھر کو گرد گھوم کر آ گئے، ہم بھی لوگ مجھے حاجی کہہ سکتے ہیں۔ اصل حاجی عند اللہ کون ہوگا؟ اصل حاجی وہ ہوگا جس کا خدا مرکز میں ہوگا، لائف اس کے اوپر گھومے گی۔ یہ ہے پرابلم۔ اچھا، اب اگر یہ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ میں نے بتایا اگر یہ نہیں ہوتا، اگر خدا سے اٹیچمنٹ ساری نہیں ہے، کل عرض کی تھی آیہ کریمہ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، پوری لائف کے ساتھ میں خدایا میں تیری طرف دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ پھر ایک پرابلم آتی ہے۔ وہ کیا؟ جو بہت بہت ہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس کو انسان کے سامنے کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ انسان پہ رول کرتی ہیں، کیونکہ اس نے اپنے ڈگنیٹی کو بیچ دیا ہے۔ میں نے ایک واقعہ عرض کیا تھا، دہراؤں گا نہیں، کہ وہ ایک قاضی، جلدی سے بتا دیتا ہوں، ایک بندہ تھا، اس کو خلیفہ بلاتا تھا کہ تم میرے بچوں کو بھی پڑھاؤ اور تم یہ بھی کرو، تم وہ بھی کرو۔ وہ بھاگتا تھا، وہ کہتا تھا میں کنگ کے پاس نہیں جاؤں گا، روایت نے منع کیا ہے سلاطین کے پاس جانے سے۔ تو وہ ایک دن اس کو وزیر نے کہا کہ اس کا تو بہت ہی حل ہے، اس کا بہت آسان ہے، اس کو کھانے پہ بلاؤ، ذرا اس کو دکھاؤ ہم پاس کھانے ہیں کیا کیا، اس کی ویکنس ہمیں پتہ ہے، اس کو ذرا ڈیکوریشنز دکھاؤ، اس کو گھر دکھاؤ، محل دکھاؤ، اس کو کھانا دکھاؤ۔ یہ فقیر آدمی ہے، دیکھ کے پہلی دفعہ اس کو پتہ چلے گا دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کو، جن لوگوں کو کبھی کسی کو اسی طرح کھینچنا ہو نا، تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کو ایک بڑی اچھی سی گاڑی گفٹ کر دیتے ہیں، تو اس گاڑی میں بیٹھے گا، ذرا انجوائے کرے گا، پھر اس کے بعد خود بخود ہی اس کے پیچھے آئے گا۔ کیوں؟ اس میں سے ہر چیز کا اپنا ایک کلچر ساتھ چلتا ہے۔ آپ نے کلب کی ممبرشپ لی نا، اب ڈریسنگ آپ کی کلب کے حساب سے ہوگی، اب آپ کی گیدرنگ کلب ڈیفائن کرے گا۔ جب آپ ایک پرٹیکولر نیبرہڈ میں جاتے ہیں نا، تو اب باقی آپ کون سے ڈے کو سیلیبریٹ کریں گے، کون سے کو نہیں کریں گے، وہ نیبرہڈ بتاتا ہے۔ پھر سب کے گھروں کے اندر ڈیکوریشن لگی ہوئی، تو آپ کا بچہ آ کے کہتا ہے بھائی ہمیں کیا مصیبت ہے، ہم کیوں نہیں ڈیکور کر رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نہیں بیٹا ہم مسلمان ہیں، چلو آج رات کے لیے تو کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے بھائی ایسا ہے، اب وہ بچہ مجھے کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اگر انٹیگریشن کی کاسٹ ہمارا آئیڈینٹی لوز کرنا ہے تو پلیز انٹیگریٹ مت ہونا۔ اگر انٹیگریشن کی کاسٹ یہ ہے کہ میرے بیٹوں میں سے 20% نے مسلمان رہنا ہے، بچوں میں سے، بھائی مجھے انٹیگریٹ نہیں ہونا ہے، مجھے مسلمان رہنا ہے۔ اگر کاسٹ یہ ہے، اس کو اچھی طرح اب میں اس سے زیادہ بلنٹ کیا بول سکوں گا، بالکل کھول کے بول رہا ہوں، یہ ہوگا، صحیح ہے۔ اچھا، اگر آپ نے اپنی ویلیوز کے اوپر پریکٹس نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ اور ابھی اس کو جلدی سے مجھے نکالنا ہے۔ اگر ویلیوز پہ پریکٹس نہیں کیا تو کیا ہوا؟ آپ کہیں مولانا ٹھیک ہے میں اچھا آدمی نہیں ہوں، میں ٹھیک ہے میں کچھ غلطیاں کر رہا ہوں، لیکن آئی اسٹل بلیو ان مائی ویلیوز۔ نہیں برادر، یہ سسٹینیبل پوزیشن نہیں ہے، یہ سسٹینیبل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ آپ اپنی طرف سے اس کو ٹف کر رہے ہو۔ نہیں، میں ابھی تم کو 3 روایتیں سناؤں گا، 3 روایتیں سناؤں گا، تینوں روایتیں ریلائبل، صحیح ہے۔ اور آیت اللہ بہجت ان میں سے 2 کو ریپیٹڈلی اپنے لیٹرز میں، اپنے آنسرز میں لکھتے تھے۔ یہ میں آپ کو 3 روایتیں سناتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ محمد عجل۔ اور پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی ویلیوز کو پریکٹس نہیں کر رہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ذہن میں تو ہے، صحیح ہے، یہ سسٹینیبل نہیں ہے، اب آپ نے گیم ہار گئے۔ آپ کیوں ہار گئے؟ روایت دیکھو،
اب میں اس کو خاص کر لکھے ہوئے سے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ کوئی ڈاؤٹ نہ رہے کہ مثلا میں نے کوئی غلط کر دیا ہوگا. یہ صحیح ہے. یہ پہلی روایت جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، پہلے 3 روایتوں میں سے ایک روایت میں اس کانسیپٹ کی سپورٹ میں بولنا چاہ رہا ہوں جو میں نے کل اور پرسوں کہے ہیں. کل اور پرسوں میں نے آپ کو ایک کانسیپٹ کہا تھا کہ اگر آپ اپنی نالج کے اوپر پریکٹس کریں گے تو آپ کا قلب ڈیولپ ہوگا. وہ قلب کے اندر جب ڈیولپمنٹ ہوگی، اس میں انلائٹمنٹ آئے گی تو وہ نالج لے کر آئے گا. صحیح ہے. روایت دیکھیے گا، اللہ کے نبی سے روایت ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. لو خفتم اللہ حق خیفتہ، اگر تم اللہ سے ڈرو جس طرح اس کے ڈرنے کا حق ہے. اگر خدا کا خوف کرو جس طرح خدا کا حق ہے. اچھا خوف کیا مطلب؟ فیئر، ہمیں بزدل بنا؟ نہیں، خوف کا مطلب یہاں احترام. خدا تمہارا خالق ہے، خدا نے تم کو سب کچھ دیا ہے، رسپیکٹ دکھاؤ، رسپیکٹ دکھاؤ. اس کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ اگر تم خدا سے ڈرو جیسے خدا کا حق ہے، لَعَلِمْتُمُ الْعِلْمَ الَّذِي لَا جَهْلَ مَعَهُ، تو تم ایسا علم لوگے جس میں جہالت کبھی نہیں ہوتی. کنیکشن دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا چیز علم لائے گی؟ پریکٹس. نہیں کہا اگر تم کوئی کتاب پڑھو گے تو تمہیں ایسا علم ملے گا جس میں جہالت نہیں آئے گی. نبی فرما رہے ہیں اگر تم خدا کا خوف اور خشیت اپنے دل میں رکھو گے، یہ ایک پریکٹس ہے اپنی ویلیوز کے اوپر. اگر اس پہ عمل کرو گے اب کیا ہوگا؟ خدا تمہیں وہ علم دے گا جو کبھی غلط نہیں نکلے گا. اور یہ نالج اسٹوریج نہیں ہوگی، یہ نالج پیور پریکٹس ہوگی. یہ جو نورانی علم ہوتا ہے اور ہم جو کتابوں سے لیتے ہیں ان میں دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے. وہ جو نورانی علم ہوتا ہے وہ ہمیشہ ود پریکٹس ہوتا ہے، اور یہ جو میں اور آپ ادھر ادھر سے لیتے ہیں اس میں کبھی پریکٹس آتی ہے کبھی پریکٹس نہیں آتی. اب یہاں یہ میں نے یہ اسپیشلی اس حدیث کو لکھا تھا تاکہ کنیکشن کلیئر کرے کہ پریکٹس آپ کو نالج دے گی. ایک وہ نالج ہے جو مجھے اور آپ کو اپنے ریسورسز سے لینا ہے، دوسری وہ نالج ہے جو ہمیں پریکٹس سے ملنی ہے. نہیں کریں گے پریکٹس، نالج نہیں آئے گی. اچھا اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ ڈاؤٹ رہ جائے گا ہمیشہ. کتاب پڑھ لی، آرگومنٹ سالڈ ہے، فلسفیکل آنسر کوئی نہیں ہے، کنوینسڈ نہیں. کیوں؟ ابھی پریکٹس نہیں کیا. اب 2 روایتیں اس پر کہ اگر عمل نہیں کیا تو کیا ہوگا. صحیح ہے. البتہ یہ روایتیں دونوں پازیٹیو سائڈ پر ہیں لیکن رزلٹ آپ خود دیکھ لیں گے. یہ روایت میں عرض کر رہا ہوں مولا 5ویں امام محمد ابن باقر علیہ الصلوۃ والسلام، محمد باقر علیہ السلام، صلی علی محمد محمد وعجل فرج. اچھا اب وہ وقت آ گیا، ٹھیک ہے. تھوڑا سا جو خالی جگہ ہے اس کو آپ نے بھرنا ہے اور یہ مجھے اچھی طرح بتائے کہ کتنی جگہ خالی ہے. ٹھیک ہے. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. ایک بار پھر جتنا بھی آپ ہمت کریں، جتنا آگے آ سکتے ہیں آ جائیں. اگر 2 انچ بھی جگہ ہے تو آپ اس کو اویل کر لیں تاکہ کوئی اور مشکل نہ پڑے. بہت جگہ ہے ابھی. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل. ماشاء اللہ. خدا متعال انشاءاللہ قبول فرمائے. کوئی شخص جو ایک جگہ جم کے بیٹھا ہوا اس کو ہلانا کافی سخت کام ہے. اب تم سوچو کسی قوم کو ہلانا کتنا آسان ہوگا. جو 2 انچ کی ایک جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے وہ نہیں ہلتا ہے تو کوئی قوم کوئی ویلیو اڈاپٹ کر لے پھر میں قوم میری تقریر سے چینج کرے. آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے. آیت اللہ خمینی نے جو انقلاب کیا بہت بڑا کام تھا، بہت بڑا کام تھا. یہ آسان نہیں تھا. یہ بہرحال 5ویں امام کی روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں. من عاملہ، غور فرمائے گا، من عاملہ، خالی جگہ ابھی بھی نظر آ رہی ہے، بعد میں اب اگلی دفعہ کروں گا. من عمل بما یعلم علمہ اللہ ما لا یعلم، جو عمل کرے اس پر جو وہ جانتا تھا خدا اس کو وہ علم دے گا جو وہ نہیں جانتا تھا. اب اس سے زیادہ کلیئر کیا ہوگا؟
جو عمل کرے اس پر جو وہ جانتا تھا خدا وہ علم دے گا جو وہ، اب میں ایک اور جملہ بولوں، وہ علم دے گا جو کوئی بھی کتاب سے نہیں جان سکتا تھا. ہاں کیونکہ وہ اوپر سے دے گا، وہ اوپر سے دے گا. اچھا، ہم عربی زبان میں جب بھی ہم کوئی ٹیکسٹ پڑھتے ہیں، عربی آپ کو پتہ ہے بہت بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ اور میننگ فل لینگویج ہے. صحیح ہے، عربین مبین، عربی مبین ہے. اس عربی میں جو ہم ٹیکسٹ پڑھتے ہیں اور اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں جو اسپیل آؤٹ ہوا ہے، یعنی منطوق، نطق، بولا گیا. صحیح ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ایک کلام ہے، یہ منطوق کیا ہے، صحیح ہے، کیا بولا ہے، تو اس کے پیچھے فوراً ایک اور ورڈ آتا ہے جس کو کہتے ہیں مفہوم. اب سمجھ میں کیا آیا ہے؟ صحیح ہے. بس ایک وہ پارٹ ہوتا ہے کلام کا جو بول دیا گیا ہے، اور ایک وہ پارٹ ہو گیا ہے جو بولا تو نہیں ہے لیکن بالکل آبویس ہے، سمجھ میں آ رہا ہے. اچھا، مثلا اگر تمہیں یہ چیز چاہیے 3 بجے تک آ جانا، صحیح ہے، تو اس نے کیا کنوے کیا؟ 3 بجے تک آ جاؤ، یہ چیز مل جائے گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ 3 بجے کے بعد آئے. اچھا، یہ منطوق ہے، بولا ہے؟ نہیں، یہ مفہوم ہے. اچھا، یہ کیا ڈاؤٹ فل ہے یہ مفہوم؟ اگر میں کہوں 3 بجے تک آ جاؤ تو مل جائے گا، اب مفہوم کیا ہے؟ 3 بجے کے بعد آئے نہیں ملے گا. بولا تھا آپ نے؟ نہیں بولا نہیں تھا. اوبویس ہے بالکل. ابھی اگر آدمی 3 بجے کے بعد آئے اور کیا آپ نے کہا تھا 3 بجے تک آ جاؤ تو مل جائے گا، تو میں ابھی آپ نے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ 3 بجے کے تک نہیں آئے تو کیا ہوگا؟ تو آپ بولو گے کہ میں سمجھتا تھا تم عقل مند ہو. عقل مند تو سمجھ جاتا ہے یہ باتیں، صحیح ہے. اب یہ ایک کلام ہو گیا منطوق، جو عمل کرے اس پر جو وہ جانتا ہے تو خدا وہ سکھا دیتا ہے جو وہ نہیں جانتا ہے. جو عمل نہ کرے اس پر جو جانتا ہے تو خدا بھلا دیتا ہے اسے جو وہ جانتا ہے. یہ جو قوم کی علم کی سطح گرتی ہے نا، یہ بکس کم پبلش ہونے سے نہیں گرتی، یہ انگلش کے اسکالرز کم ہونے سے نہیں گرتی ہے، یہ پریکٹس نہ ہونے سے گرتی ہے. کسی کو بلیم مت کرو، لومو انفسکم، اپنے آپ کو بلیم کرو، یہ ہمارا ایشو ہے. اچھا، خدا نے جب کہا تھا تم وہ کرو، امام نے فرمایا تم وہ کرو جو تم جانتے ہو تو خدا تمہیں سکھا دے گا جو تم نہیں جانتے. کیا یہ کنڈیشنل لگائی تھی کہ اگر تم اس ایریا میں ہوئے جہاں پہ ایک عالم ہوگا؟ نہیں، یہ خدا کا کام ہے، وہ کہاں سے سکھائے گا؟ تمہارا کام کیا ہے؟ جو جانتے ہو اس پر عمل کرو. تم نے کیوں نہیں کیا؟ کر لیتے. آپ کہیں گے مولانا ہم نے اصول کافی نہیں پڑھی ہے. اصول کافی کا مسئلہ نہیں ہے، تمہیں نہیں پتا تھا جھوٹ نہیں بولنا ہے، تمہیں نہیں پتا تھا نماز اول وقت پڑھنی ہوتی ہے. اس کو پڑھنے کے لیے کون سا اصول کافی چاہیے؟ یہ تو تمہیں پتا تھا. تمہیں نہیں پتا تھا فحشا کیا ہوتی ہے، منکرات کیا ہوتی ہیں. کیوں کیا؟ کیوں ٹی وی پہ بیٹھ کے پوری فیملی کے ساتھ فحش چیزیں دیکھیں؟ کیوں دیکھیں؟ کیا خدا نے نہیں کہا تھا کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ یامرکم بالسوء والفحشاء؟ کیوں فحشا کو اڈاپٹ کیا تھا؟ ابھی میں اور کیا بولوں، کس طریقے سے عرض کروں. وہ فیملیز جو ان فحشا کا ایک جنریشن پہلے سوچ ہی نہیں سکتی تھیں، کامنلی ان کی فیملیز میں ہے، اور ہم سب لوگ پھنسے ہوئے اس کے اندر. اور ہم نے اس کی کیوں کیا؟ یہ اس لیے کہ مجھے کسی ملک کی سڑکیں پسند آ گئی تھیں، اس کی گرینری مجھے اچھی لگی تھی. تم صحرا میں رہ لیتے. کیا یہ امام زادے پہاڑوں اور جنگلوں میں نہیں رہتے اپنے دین بچانے کے لیے؟ یہ قبریں پہاڑوں پہ کیوں ہیں؟ یہ قبریں صحراؤں میں کیوں ہیں؟
یہ لوگ اپنا دین بچانے کے لیے جنگلوں میں گئے، اور ان کا دین ویسے بھی محفوظ تھا، وہ دوسروں تک دین پہنچانے کے لیے جنگلوں میں گئے تھے، اور وہاں بھی جا کر دشمن پہنچے اور ان کو شہید کیا ہے، انہوں نے جانے دی ہیں۔ اور ہم اپنی لگژریز کو اویل کرنے کے لیے اپنا دین اپنے ہی ہاتھوں دے رہے ہیں۔ تو بھائی یہ ایک روایت ہو گئی۔ دوسری روایت، اب جو روایت عرض کر رہا ہوں یہ مولا چھٹے امام سے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پہ، محمد آل محمد وعجل من عمل بما علم، اس میں فرمایا تھا اس پچھلی روایت میں کہ جو عمل کرے تو خدا اس کو وہ سکھا دیتا ہے جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اچھا ایزیوم کرتے ہیں کہ وہ نہیں سیکھ پایا، کوئی نہیں ریزن، یہ ہوتا نہیں ہے، اگر خدا سکھاتا ہے تو پھر جاہل بھی سیکھ لیتا ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ خدا اپنے سکھانے کے لیے ڈگری نہیں پوچھتا، یہ ڈگری ہے یا نہیں ہے تمہارے ہاتھ میں، وہ صرف یہ پوچھتا ہے کہ تمہارے پہ قلب سلیم ہے، تم کو سکھا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فرمایا اگر جو عمل کرے اس پر جو وہ جانتا ہو، کفا ما لم یعلم، تو جو نہ جانتا ہو خدا اس کو سنبھال لیتا ہے۔ ہاں ابھی آپ کو مولانا یہ آدمی اس کی اتنی قابلیت نہیں ہے، اس کا آئی کیو لیول اتنا زیادہ نہیں ہے، یہ تمہیں لگ رہا ہے اس کا آئی کیو زیادہ نہیں ہے، اس کے پیچھے خدا کی ہدایت ہے، یہ سنبھال لے گا، تو اپنی فکر کرو۔ ہاں جس کو خدا سنبھالنا چاہتا ہے وہ سنبھال لے گا۔ اور مجھے سکون ہے ابھی اس پر، بالکل کسی کہتے ہیں گارنٹیڈ، میں آپ سے کہہ رہا ہوں بہت سارے لوگ بہت تیز ہوتے ہیں، بہت تیز ہوتے ہیں، اور یو کے تو مشہور ہے تیز لوگوں کا گڑھ ہے، صحیح ہے۔ اور میں جتنے دن یہاں پہ رکتا ہوں، میں یقین مانو میں اپنے ذہن سے اپنے آپ کو یہ سمجھاتا رہتا ہوں، تم نے جو چیز یہاں سے نہیں سیکھنی وہ یہاں کی تیزی ہے، یہ نہیں سیکھنا۔ یہاں مکاریاں بہت ہیں، یہ مجھے نہیں سیکھنی، مجھے بیوقوف آنا ہے، بیوقوف جانا ہے، صاف بات ہے۔ میں اس بیوقوفی میں خوش ہوں، کیوں؟ مجھے ڈر ہے، مجھے ڈر ہے کہ اتنے شارپ ہوتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد یہ دین سے کھیلتے ہیں، یہ دین سے کھیلتے ہیں۔ تو بھائی خدا کا واسطہ، دین کے اندر ایک سمپلسٹی ہے، دین کے اندر ایک پیورٹی ہے، اس پیورٹی سمپلسٹی کو سنبھال لو، جو جانتے ہو اس پہ عمل کرو، باقی خدا سنبھال لے گا۔ یہ میسج ہے۔ ویلیوز صحیح کرو، ویلیوز کو اپنی دنیا پرستوں کی ویلیوز مت بننے دو۔ اور میں آج سورہ قصص کی آیہ کریمہ لے کر آیا تھا کہ میں اس کے بارے میں عرض کروں گا، لیکن ابھی نہیں کر پاؤں گا شاید، تو پھر میں بعد میں عرض کروں گا۔ جو لوگ پہلے سے پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا، ان کے لیے سورہ قصص آیت نمبر 76 83 تک اس کو تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا کہ اس میں خداوند متعال نے کیسے بیان کیا کہ لوگوں کی ویلیوز چینج ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ کل میں اس کے اوپر اللہ نے چاہا تو اس کے اوپر عرض کروں گا، صحیح ہے۔ اب یہ تھا کہ ہمارے پاس میسج کیا ہے؟ ہمارے پاس میسج یہ ہے، ہمارے امام نہیں معلوم ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں یا امام ہمارا انتظار کر رہے ہیں، واقعہ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یعنی ایک سینس میں لگ رہا ہے وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ تم لوگ کب اپنی زندگی میں ان باتوں پہ عمل کرو گے جن کے تم نعرے لگا رہے ہو۔ ہر آدمی اس وقت اپنے اندر یہ کوشش کرے، بالکل آخر کی طرف لے جاتے ہوئے اپنے اندر یہ کوشش کرے میں امپروو کیسے ہو سکتا ہوں، اور بہت چھوٹے چھوٹے کاموں سے اسٹارٹ لے، چھوٹے چھوٹے کاموں سے، جن کاموں کو وہ سمجھ رہا ہے یہ ویلیوز میں اچھی نہیں ہوئی ہیں۔ مثال اب ایک تو بہت بڑا ایک مسئلہ مکس ہو گیا ہے لوگوں کے لیے، مولانا مجھے اس کا شوق ہے، صحیح ٹھیک ہے آپ کو شوق ہوگا، لیکن مجھے صرف یہ بتا دو کہ آیا خدا کی پسند ناپسند کے سامنے ہماری پسند ناپسند چلنی ہے؟
میں نے اپنی زندگی میں ایک درس سیکھا ہے، اللہ خیر اس کو سیکھ کے عمل کرتا رہوں. میں نے ایک بات سیکھی ہے، جس دن درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج، مجھے سمجھ میں آئے کہ جس دن میں کوئی ایشو کے سامنے خدا کے حکم کو پیچھے ڈالوں، نعوذ باللہ، اپنی خواہش کو اس طرف لے جاؤں، ٹھیک ہے، جس چیز کے ساتھ میں نے یہ کیا ہے اس کی وجہ سے مجھے ذلیل ہونا ہے. یہ میں نے اچھی طرح اپنی زندگی کے اندر دیکھا ہے اور دوسروں کی زندگی میں بھی دیکھتا ہوں کسی حد تک. وہ کیا ہے؟ ایک کوئی جنکشن تھا، ایک طرف خدا کا حکم تھا، ایک طرف دنیا کی کوئی چیز تھی. اس نے اس دنیا کی اس چیز کی خاطر خدا کا حکم چھوڑ دیا. اب یہاں سے اس کو ذلت آئے گی، یہاں سے اس کو پریشانی آئے گی. اور اس میں کیا کیا شامل ہو سکتا ہے؟ کوئی دنیا کا اسٹیٹس ہو سکتا ہے، کوئی دنیا کا شو آف ہو سکتا ہے. مثلا خدا کا حکم تھا کہ تم مثال کے طور پر، ابھی میں ذہن میں کوئی خاص چیز نہیں دوں گا، کہ مثال کے طور پر تم اس ٹائپ کی زندگی گزارنا. اس نے کہا نہیں، لوگوں کو ایسا پسند ہے، مجھے لوگوں کے سامنے ذرا اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے، تو مجھے ایسا ہونا چاہیے. جبکہ اس کو پتہ تھا کہ نہیں، مجھے نہیں کرنا بہتر ہے یہ. تو بس وہاں سے مشکل آئے گی. ایک بات میں ابھی اور کلیئر نہیں کر پاؤں گا، میرے ذہن پہ مصائب کا بوجھ ہے اس وقت، کیونکہ ٹائم کم ہے، مجھے مصائب پڑھنے ہیں اس وقت، اور مصائب بہت امپورٹنٹ ہیں اس وقت. جو آخری بات اس سلسلے میں عرض کروں گا وہ یہ کہ جو بات کبھی کبھی دل میں آپ کو خدا کی طرف سے آئے، اس کو اگنور مت کرو. ایک دو دفعہ آئے گی، بعد میں نہیں آئے گی، کیونکہ خدا وہ بھلا دے گا جو علم ہمارے پاس ہے، وہ بھول جائے گا. پھر کیا مطلب بھول جائے گا؟ میموری سے نکل جائے گا؟ نہیں، شاید میموری میں ہوگا، امپورٹنس ختم ہو جائے گی. ڈزنٹ کیئر. پہلے کیئر کرتا تھا کہ مجھے ایسا مجلس میں جانا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے سید الشہداء کے غم میں ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے. اب کیئر نہیں کر رہا ہے. کیوں؟ یہ چینج آف نالج ہے؟ نہیں، یہ پنشمنٹ ہے. یہ پنشمنٹ آئی ہے، کسی بھی وجہ سے آئی ہے. تو بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور جو ہمارے جوان یہاں بیٹھے ہیں یا وہاں بیٹھے ہیں ان سب سے بھی عرض کروں گا، آنکھوں سے آنسو نکالنے میں کمی نہیں کرنا. ایک ہوتا ہے ہم لوگ کہتے ہیں ہم انٹلیکچوئلز ہیں اور ہم مثال کے طور پر بہت لاجیکل لیتے ہیں چیزوں کو، مولانا یہ ریشنالٹی کا دور ہے، یہ ہے وہ ہے. آپ مصائب پڑھیں، ذرا ہلکا ہلکا پڑھیں، بس ہم بھی سر جھکا لیں گے. اور نہیں، مجھے رونا ہے، مجھے رونا ہے اور آپ کو رلانا ہے. مجھے پتہ ہے رونے کی طاقت کیا ہے، مجھے مس نہیں کرنا ہے. اگر وہاں پہ میرے جوان بیٹھے ہیں جو نہیں رو رہے ہیں، خدا شاہد ہے، آپ میرا پیغام ان کو پہنچا دو، کہو رو، ہمیں رونا ہے، اس میں ہمیں کمی نہیں کرنی ہے. ہم بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، جب ہم حسین کے غم میں روئیں گے بچوں کی طرح روئیں گے. ہم بچوں کی طرح روئیں گے. اس غم میں ہم پلے ہیں، اس غم میں ہم بڑے ہیں. اور مجھے معلوم ہے جب تک میں رو رہا ہوں مجھے کہیں سے دعا ملتی رہے گی. دعا ملتی رہے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ بڑے ہو، پڑھے لکھے ہو، طاقتور ہو، کچھ بھی ہو. دیکھو آج مولا عباس کا دن ہے. یا کریم، آج بہت بڑا دن ہے. زندگی کے ہدف میں سے ایک ہدف اپنے لیے بھی رکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ بیٹا ہم نے امام حسین کے غم میں رونا ہے. نہیں رونا آتا، شکل بناؤ جیسے رو رہے ہو، کوئی بات نہیں، یہ بھی قبول ہے. اللہ کی خاطر کرو یہ کام، اور ایسا بھی کرو گے نا تو خدا تمہارے دل کو نرم کر دے گا، تمہارے دل کو نرم کر دے گا.
تو امام حسین کے لیے رو گئے. یہ جو لائٹس بند کرتے ہیں نا اسی لیے کرتے ہیں تاکہ کوئی یہ پریشان نہ ہو کوئی مجھے دیکھ رہا ہے. مت پریشان ہو کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا, تم بس یہ دیکھو بی بی سیدہ دیکھ رہی ہے. بی بی سیدہ دیکھ رہی. مولا ابو الفضل کی ذات بڑی ذات ہے الحمدللہ رب العالمین. ایسو روایت میں موجود ہے, اور ابھی آنے سے پہلے پھر میں روایت وہی پڑھ کر آیا کہ ایک موقع تھا جب بعد میں آنے والے ائمہ کے سامنے کبھی سید مولا ابو الفضل کا تذکرہ ہوا, جو مجھے یاد آ رہا ہے مولا چھٹے امام سے روایت ہے, فرمایا خدا نے ہمارے چچا عباس کو بڑی فضیلت دی ہے. مولا ابو الفضل کی تعریف میں جملات ارشاد فرمائے. ایک اور روایت مجھے یاد آتی ہے کہ ان کے سامنے مولا ابو الفضل کی نسل کا ایک جوان آیا تھا, اور انہوں نے اس بچے کو دیکھ کر, اس جوان کو دیکھ کر کہا تھا کہ مولا ہمارے چچا عباس کو خدا نے ایسی فضیلت دی ہے. پھر اس روایت میں ارشاد فرمایا, کہا میرے چچا عباس نے جب 2 بازو کٹوا دیے تو خدا نے ان کو جنت میں پر دیے ہیں جیسے جعفر طیار کو پر دیے ہیں. فرمایا چچا عباس کو خدا نے جنت میں وہ مقام دیا ہے سارے شہداء اس مقام کی حسرت کرتے ہیں. یہ مقام کیا مقام ہے؟ مولا ابو الفضل کا مقام ہے. ہمارا ابو الفضل کا میں تذکرہ کرتا چلوں تو عائزو ایک جملہ کم سے کم مادر ابو الفضل ام البنین کے لیے تو بعض خواتین کا مقام بہت بلند مقام ہے, بہت بلند مقام ہے. بی بی ام البنین کا مقام بہت بلند مقام ہے. کسی ماں کا ایک بیٹا مر گیا ہو نا, اس سے پوچھو ان کے 4 بیٹے مرے اور آخر تک پوچھتے رہے مولا حسین کہاں ہے. ایک شعر مشہور ہے, کہا کہ اگر میرے بیٹے عباس کے بازو نہ کٹتے تو کوئی حسین تک نہیں پہنچ سکتا تھا. میرا بیٹا ہمیشہ بیچ میں آ جاتا, اپنے مولا کو بچا لیتا. مولا ابو الفضل کا مقام بہت بلند ہے, اور مولا ابو الفضل کا مقام اس لیے بھی بلند ہے عزیزو, اگر کسی کے اندر تلوار چلانے کی طاقت ہو وہ جائے تلوار چلائے, تو اس نے وہ کیا جو اس کا دل چاہ رہا تھا. لیکن جو تلوار چلانا جانتا ہو اس سے کہیں کہ جا کے شمر سے وقت لے کر آؤ. مولا ابو الفضل نے جو امتحان دیے ان امتحانوں میں امتحان یہ شب عاشور کا امتحان تھا. سید الشہداء نے فرمایا کہ بھیا عزیزو میں ایک جملہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں, بعد میں ممکن ہے کوئی کہے مجھ سے کہ مولانا یہ کیا کہا آپ نے. روایت میں موجود ہے اور مستند روایت میں موجود ہے, جب مولا سید الشہداء نے ابو الفضل کو سلام اللہ علیہ شب عاشور بھیجا کہ بھیا جاؤ وقت لے کر آؤ, میں مستند عرض کر رہا ہوں, فرمایا بے نفسی انت یا اخی, میرے بھائی میری جان تجھ پہ قربان. مولا ابو الفضل کا مقام دیکھ رہے ہو, سید الشہداء فرما رہے ہیں میری جان تجھ پر قربان میرے بھائی. اس جملے کے اندر کتنی محبت ہے, کتنا لطف ہے. میرے بھائی یا اخی, میرے بھائی میری جان تجھ پر قربان. اب تم سوچو کہ ایسا ایک بھائی ہے, اتنی بہنوں کو ڈھارس ہے, جب تک یہ بھائی زندہ ہے یہاں کچھ نہیں ہونے والا ہے, دشمن کبھی کچھ نہیں کر پائے گا. اور کیوں مولا ابو الفضل کو سید الشہداء آخر وقت تک روکے رہے, اور ان کو پتا تھا کہ جب تک ابو الفضل کا پرچم یہاں موجود ہے سب بیویوں کو بھی ڈھارس ہے, دشمن بھی نزدیک نہیں آئے گا کیونکہ ابو الفضل کا ہے. سید الشہداء نے 3 پرچم تیار کیے تھے. ایک اپنے لشکر کے سیدھے ہاتھ پہ تھا جو زہیر بن قین بجلی کو دیا تھا, ایک پرچم الٹا
الٹے ہاتھ پہ تھا جو انہوں نے حبیب ابن مظاہر کو دیا تھا علیہ السلام، اور ایک پرچم جو قلب کا تھا، جو اصلی پرچم تھا، وہ مولا ابو الفضل کے ہاتھ میں تھا۔ شجاعت کی وجہ سے، تقوی پرہیزگاری کی وجہ سے، ان کی بصیرت کی وجہ سے مولا ابو الفضل کے ہاتھ میں تھا۔ تو یہ پرچم جب تک تھا کوئی دشمن نزدیک آنے کا سوچ بھی نہیں رہا تھا۔ آج تو بس ایک جملہ عرض کروں گا، ابھی ذرا سوچنا، ابو الفضل اپنی بہنوں سے الوداع کرنے آئے۔ تو میں آپ کو ایک بات عرض کرتا چلوں، میں معذرت چاہ رہا ہوں، یہ بڑی عجیب بات عرض کروں گا، آپ نے اگر کوئی جوان نہیں دفنایا نا تو آپ کو ہی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیسے کیا وقت گزرا ہوگا جب بی بی زینب کو پتا چلا ہوگا کہ عباس آخری الوداع کرنے آیا ہے۔ بڑا عجیب وقت تھا، گویا شہادت سے پہلے لوگ ابو الفضل پہ شہید ہو رہے تھے کہ یہ ابو الفضل جا رہے ہیں اب۔ اور آج تو ہمارے پاس ایک جملہ موجود ہے بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے، کہ جب مولا ابو الفضل تشریف لائے اور کہا کہ بی بی اب میں جاتا ہوں، بچوں کے لیے پانی لے کر آتا ہوں، یہ جملہ پڑھتے ہیں علماء، کہا بی بی نے کہ ابو الفضل جب بابا کہتے تھے نا کہ تیرے ہاتھ میں رسی بندھے گی تو میں سوچتی تھی کون باندھے گا، اب مجھے پتا چل گیا بندے کی کوئی نہیں رہا۔ ابو الفضل بی بی سیدہ آپ کو اجر نصیب فرمائے، بی بی ام البنین آپ کو پناہ نصیب فرمائے۔ سید الشہداء کے سامنے بھائی آیا ہے الوداع کرنے کے لیے، سید الشہداء نے اپنے بھائی کو دیکھا، یہ تو امام کو پتا تھا کہ میرا بھائی قربان ہوگا، یہ تو اس دن ہی پتا تھا جب مولا امیر المومنین نے عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا تھا۔ ساری زندگی مولا ابو الفضل نے کبھی امام حسین کو بھائی نہیں کہا تھا، ماں نے کہا تھا کہ دیکھو بیٹا ہمیشہ آقا کہنا، مولا کہنا، یہ تمہارے کمانڈر ہیں، یہ تمہارا مولا ہے، یہ تمہارا آقا ہے، اس کی پیروی کرنا۔ ابو الفضل بھائیوں میں سب سے بڑے بھائی تھے۔ ایسے ایک عجیب روایت ہمارے پاس موجود ہے، اللہ اکبر، بہت اچھا ہوا یاد آ گیا مجھے، اللہ اکبر۔ گویا ایک عالم نے یہ روایت پڑھی، کہا کہ ابو الفضل تشریف فرما ہوئے، جب کہا کہ مجھے اجازت دیں کہ اب میں قربانی کروں گا، سید الشہداء نے فرمایا تم جا رہے ہو، تم پانی کا بندوبست کرو۔ ابو الفضل نے پہلے اپنے بھائی کو بھیجا، ایک بھائی گیا شہید ہو گیا، پھر دوسرا بھائی گیا شہید ہو گیا، تیسرا بھائی گیا وہ بھی شہید ہو گیا۔ ابو الفضل سے سید الشہداء نے یہ جملہ گویا کہا، ابو الفضل ام البنین کی کتنی کمائیاں لٹاؤ گے؟ بھائی تو سب کچھ لٹا رہا ہے، کتنی کمائیاں لٹائے گا؟ بڑا عجیب لمحہ تھا۔ مولا ابو الفضل تشریف لائے، شیر خدا کا بیٹا ہے، پورے میں کوہرام برپا ہو گیا کہ ابو الفضل آ گئے۔ ابو الفضل کے سامنے صرف ایک کام ہے، میرا وقت ختم ہو رہا ہے لیکن آج میرا دل میں آگ لگی ہوئی ہے، میں ابھی اپنی اس آگ کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم اگلے سال میرے پاس زندگی میں موقع ہے یا نہیں ہے، لیکن مجھے اپنے مرنے سے پہلے یہ کہنا ہے، مولا آپ بھی آپ کے مصائب پڑھنے والا بنا ہوں، میں مصائب پڑھتے ہوئے مرنا چاہیے انسان کو، اہل بیت کی محبت میں مرنا چاہیے انسان کو۔ ابو الفضل کے پاس ایک ٹاسک ہے، ان کو پانی لے کر آنا ہے، اور سارے بچے منتظر ہیں، گویا سقائے سکینہ ہے، سقائے حسین ہے۔ اس سے پہلے بھی جب پانی کے اوپر بندش شروع ہوئی تھی تو ابو الفضل کا لشکر گیا تھا اور پانی لے کر آیا تھا، تو بچوں کو یہ اندازہ تھا کہ جب ابو الفضل جاتے ہیں تو پانی آ جاتا ہے۔ ابو الفضل پانی لینے کے لیے نہر کے کنارے گئے ہیں، دشمن کو پتہ ہے کہ اس شیر کا راستہ روکنا ناممکن ہے، اور ادھر ادھر کوہرام بپا ہوا، نہیں معلوم کتنے حملے کیے، کتنے زخم لگائے، اور مولا ابو الفضل پانی تک پہنچ گئے، پانی تک پہنچ گئے۔
کل جب آپ لوگوں نے مرثیے پڑھے تھے، ماتم پڑھے تھے، تو اس میں ایک جملہ آیا تھا، یہ وہ ہے، اور شاید ابھی بھی پڑھا گیا، یہ وہ ہے جس کا گھوڑا بھی پانی میں تھا اس کا زلجھنا بھی پانی میں تھا۔ بس ایک عزیز روایت ہمارے پاس موجود ہے، مولا ابو الفضل نے چلو میں پانی بھرا، اپنے ہونٹوں کے نزدیک لائے اور پانی کو پانی کے اوپر پھینک دیا اور کہا کہ اے نفس، جب تک حسین پیاسا ہے جب تک حسین پیاسا ہے۔ ابو الفضل کیسے پانی پیے گا؟ پیاسے گئے، پیاسے آئے، مشک بھر لی ہے، مشک بھر لی ہے۔ اب عزیزو ایک عجیب معرکہ ہے، ٹھہر ٹھہر کے مصائب پڑھوں، آپ بھی تھوڑا رو تاکہ انشاءاللہ مولا ابو الفضل کی شفاعت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ بس ایک موقع آیا، اب ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، اس وقت صرف ایک مقصد ہے۔ حسین نے کہا ہے بچوں کے لیے پانی لاؤ، مجھے یہ مشکیزہ پانی لے کر خیموں تک لے کر جانی ہے۔ یہ گویا ایک ٹاسک ہے کہ جو اب کرنا ہے۔ چاروں طرف سے دشمن حملے کر رہے ہیں، ان حملوں کے اندر ایک حملہ ایک لائن نے پیچھے سے کیا اور مولا ابو الفضل کا سیدھا ہاتھ قطع ہو گیا۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی مولا نہیں رکے، اپنا سیدھا ہاتھ قطع ہو گیا، اپنے بائیں بازو سے سب کچھ سنبھال رہے ہیں اور اس کے بعد بڑھ رہے ہیں کہ نہیں، ابھی پانی ہے، ابھی پانی ہے، مجھے پانی پہنچانا ہے۔ اس وقت ہاتھ کی قیمت نہیں ہے، پانی کی قیمت ہے، چونکہ اس پانی کو بچوں کے لبوں تک پہنچنا ہے۔ دوسرا ہاتھ بھی قطع ہوا۔ ابو الفضل نے ایک اور شعر پڑھا، واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا دینی، تم میرے ہاتھوں کو کاٹتے رہو، میں اپنے امام کی نصرت میں مشغول رہوں گا۔ عزیزو چاروں طرف سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی، ارے پانی نہیں پہنچنے دیں گے۔ ابو الفضل نے دانتوں میں مشکیزہ کو گویا سنبھالا ہوا ہے، اب چاروں طرف سے تیر پڑ رہے ہیں، ایک تیر مشکیزہ پہ بھی لگا، مشکیزہ کا پانی بہنا شروع ہو گیا۔ ابو الفضل ہاتھوں کو کٹا چکے تھے لیکن پانی باقی تھا۔ اب کیا ہوا؟ اب ایک اور گرز لگا، ابو الفضل زمین پر آنے لگے۔ عزیزو اگر ذرا سا رک جاؤ، ذرا سا رک جاؤ، ہم بی بی سیدہ کا نوحہ پڑھتا چلوں، بی بی سیدہ کا مرثیہ پڑھتا چلوں۔ ایک پڑھنے والا کہتا ہے میں سارے مصائب پڑھتا تھا مولا ابو الفضل کے، ایک دفعہ بی بی نے ان کو نصیحت کی، کہا میرے بیٹے کے مصائب پورا پڑھا کرو، سارے مصائب کیوں نہیں پڑھتے میرے بیٹے کے؟ کہا بی بی مجھے نہیں معلوم اب میں نے کیا رہ دیا ہے، مجھے روایت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ایک موقع پر گویا پیغام آیا، کہا پیغام آیا، کہا میرے بیٹے کے چاہنے والوں کو بتاؤ اگر کوئی زمین پر گرتا ہے تو ہاتھوں سے روکتا ہے، میرے بیٹے کے سینے میں تیر لگے ہوئے تھے۔ یا سیدہ یا فاطمہ زہرا سلام اللہ، کہا میرا بیٹا کیسے زمین پہ آیا ہو؟ ایسو میں بتاؤں یہ کیا ہوا جو مجھے سمجھ میں آتا ہے؟ ایسو یہ وہی جملہ ہے، یہ وہی جملہ ہے جو امام حسین کے لیے میں عصر عاشور پڑھوں گا، نہ زمین پہ دے نہ زین پر دے، عاشق حسین۔ ایسو مصائب کا ایک پہلو اور بھی ہے، مصائب کا ایک پہلو، بہت سخت مسئلہ ہے، بہت سخت مسئلہ ہے۔ انسان پڑھنے والے کو آخر تک سوچنا پڑتا ہے کہاں تک جانا ہے، کہاں تک جانا ہے، کہاں تک جانا ہے۔ میں ابھی صرف ایک جملہ عرض کروں گا اس مصائب کے سلسلے میں، وہ کیا ہے؟ سید الشہداء تشریف لائے اور انہوں نے کہا ابو الفضل کے سر کو اٹھا کر اپنے زانوں کے اوپر رکھا۔ اوہو میں نے کتنی آسانی سے کہہ دیا، ذرا امام حسین کے دل سے تو پوچھو کیا ہو رہا ہے۔ جب ابو الفضل کا پرچم نیچے گرنے لگا تو فرمایا الآن انکسرت ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔
ابوالفضل کے پاس آئے، سر کو اٹھایا اور سر سے چہرے سے خون کو صاف کیا۔ اب چہرے کو صاف کرنے کے بعد عزیزو چہرے پہ آنکھوں میں کھول کیوں نہیں رہے؟ آنکھوں کو اپنے بھائی کو دیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ اپنے بھائی کو دیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ عزیزو میں نے مصاحب میں ایک جگہ پڑھا، مجھے اجازت دے دیں کہ یہ بھی میں پڑھ لوں، اور وہ مصاحب کا بڑا عجیب پہلو تھا۔ کہا جب ان کے اوپر تیروں کی بارش ہو رہی تھی تو ایک تیر آنکھ میں بھی لگا تھا۔ باقی تیروں کی ابوالفضل نے پرواہ نہیں کی، لیکن اس تیر کو نکالنا ضروری تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا میرا بھائی آئے گا، میری آنکھ میں تیر لگا دیکھے گا۔ عزیزو اب ذرا بتانا، اگر کسی کے دونوں ہاتھ نہ ہوں، وہ آنکھ سے تیر نکالنا چاہ رہا ہے۔ گویا ابوالفضل نے گھٹنوں میں تیر کا کونا سنبھالا، اپنے آپ کو گھسیٹا ہے۔ یا اللہ، تیرے اس بندے نے کتنی قربانیاں دے دی ایک ہی لمحے میں۔ عزیزو بس ایک موقع آیا، سید الشہداء تشریف لائے، ابوالفضل کے چہرے پہ سے خون کو صاف کیا۔ اب سید الشہداء کو سب پتہ ہے میرے بھائی نے کیا جھیلا ہے، کیونکہ امام ہوتا ہے نا، اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب ابوالفضل کے بازو کٹے تھے نا، تو امام حسین کا بازو کٹ گیا تھا۔ جب ابوالفضل کو تیر لگ رہے تھے تو سید الشہداء کے دل کو تیر لگ رہے تھے۔ اب جب سید ابوالفضل نے اپنی آنکھوں سے تیر نکالا تھا نا، تو سید الشہداء کو پتا تھا میرا بھائی کیا جھیل چکا ہے میری خاطر۔ اب جب تشریف لائے، کہا ابوالفضل کچھ تو مانگو، کچھ تو کہو۔ گویا بس اتنا کہا کہ مولا بچے منتظر ہیں، لاشا نہ لے کے جانا، یہیں چھوڑ دینا، بچے انتظار کر رہے ہیں۔ عزیزو بس ایک لمحہ آیا، سید الشہداء ابوالفضل کا پرچم لے کر آ رہے تھے، گویا بچے سمجھے شاید ابوالفضل آ رہے ہیں۔ اب جو نزدیک آئے، پرچم تو آیا لیکن ابوالفضل نہیں آیا۔ گویا بچوں نے پوچھا مولا کہاں گئے؟ کہا وہ تمہارا پانی لینے کے لیے وہیں رہ گئے۔ جملہ مشہور ہے، بچوں نے کہا چچا کو بولو آ جائے، ہمیں پانی نہیں چاہیے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خدایا تجھے مولا ابوالفضل کے ان تیروں کا صدقہ جو ابوالفضل کے سینے پہ لگے، تجھے مولا ابوالفضل کے قلم ہوئے بازوؤں کا صدقہ حسین کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ماتم حسین